الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسول النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کہ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے
اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہیں کہ بندے کا عمل کیا ہوا کب قبول ہوتا ہے، اس عنوان کو شروع کیا تھا اور پہلی شرط بیان کی تھی کہ پہلے نمبر پر انسان کے اندر عقیدہ توحید کا ہونا لازمی ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر اسی طرح توکل، بھروسہ، یقین نہ ہو جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے خالق کائنات نے فرمایا ہباء منصورہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میں نے تو پہاڑ کھڑے کیے ہیں اعمال کے، لیکن جب اجر کی باری آئے گی تو وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے جس کام کو کرنا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بھی انسان کام کرے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہونا چاہیے۔ آپ کا طریقہ سب سے اہم ہے عقیدہ توحید کے بعد۔ اگر عمل کے اندر رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت شامل نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا کیا ہوا عمل اس کی مثل ہمارا عمل نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ جس طرح خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کا اظہار فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ رب کائنات نے اس بات کا اظہار فرما دیا اپنی پاک کلام میں، کائنات کے لوگوں سن لو، قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہماری بارگاہ میں آئیں گے، ہمارے دربار میں حاضری دیں گے، جن کے چہرے جو ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کو نظر آئیں گے کہ بہت پریشان ہیں۔ فرمایا یہ کوئی بے عمل لوگ نہیں ہوں گے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ عمل نہ کیا ہوا ہو، نماز نہ پڑھی ہو، صدقات و خیرات کے کام نہ کیے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی بڑے کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کام جو ہیں یہ کرتے تھے، لیکن آج پریشان ہیں۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اتنا عمل کرتے تھے لیکن پھر بھی آج پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی یہ عمل کیا کرتے تھے تو سنت کے مطابق نہیں ہوا کرتا تھا، سنت کو ملحوظ نہیں رکھا کرتے تھے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ جو کام کرنے لگے ہیں اس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، آپ کا رستہ کیا ہے، آپ نے اس عمل کو کس طرح کیا تھا، یہ انہوں نے دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کی تھی، کوشش ہی نہیں کی تھی، بس جیسے کسی نے بتا دیا ویسے کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، کاغذات جمع کرواتے ہیں تو کئی ان کی شرائط ہوتی ہیں،
کالج ہے، یونیورسٹی ہے، سکول ہے، کوئی سرکاری ادارہ ہے، کوئی بھی دنیا کا، آپ کو پہلے کچھ ان کے فارم لینے پڑتے ہیں، پھر ان کو فل کرنا پڑتا ہے، پر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو فارم ہے وہ اسی ادارے کا ہونا چاہیے، ادارے کی اس کے اوپر مہر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں ادھر ادھر سے ہی پکڑ کر کے فارم کو فل اپ کر دیتے ہیں، حل کر دیتے ہیں اور جا کر کے جمع کرواتے ہیں تو وہ کہیں گے نا بھائی یہ فارم کے اوپر ہو بہو لکھا وہی کچھ ہے جو ہماری شرائط ہیں، لیکن فارم کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، یہ فارم لے جائیے اور ہم سے دوبارہ فارم لیجئے، اس کی قیمت بھریے، اور پھر جو یہ لے آتا ہے فارم اور اس کے اندر جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو فل اپ کرنے کے لیے شرائط ہیں، اگر ان شرائط میں بھی کسی ایک چیز کو ملحوظ نہیں رکھتا، وہ پھر کہتے ہیں بھائی یہ رہ گیا ہے، اس کو بھی جا کر کے ٹھیک کر کے لائیے۔ یعنی کہ یہ دنیا کا ایک ادارہ ہے، آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر چکر لگاتے ہیں، کبھی کسی آفس کے، کبھی کسی دفتر کے، پیسے بھی بھرتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ چیز رہ جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ یہ دنیا کے ادارے ہیں۔ تو پھر جو دین کا ادارہ ہے، جو ہمارے خالق و مالک کا، جس وجہ سے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اسی کی فرما برداری نہ کریں، اسی کی اطاعت نہ کریں گے تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ ہمارے اعمال جو ہیں اسی طرح منہ کے اوپر مارے جائیں گے جس طرح یہ ادارے والے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے کی شرائط کے منافی چیزیں ہیں، اس کے برابر کی لے کر کے آئیں، پھر جا کر کے ہے کہ تمہارا یہ پروسیس جو ہے وہ ہم اپنے شیڈول میں ڈالیں گے۔ یہ دنیا داری ہے اور اتنی سختی ہے، تو ہم نے دین کے معاملے کو اتنا سادہ سمجھا ہے کہ جیسے مرضی ہم عمل کرتے چلے جائیں، کوئی جو ہے اس کے اندر وجہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جیسے مرضی کرتے چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، رب کائنات نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کائنات کے لوگوں، اگر اللہ سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری بڑی چاہت ہے، اللہ کی عقیدت ہمارے سینوں کے اندر کوڑ کوڑ کے بھری ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے کرنا کیا ہے، فَاتَّبِعُونِي، اللہ بھی تم سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کب محبت کرتے ہو اپنے بندے سے؟ اپنے بندے سے کب محبت کرتا ہے اللہ؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے، تب اللہ محبت کرے گا۔ جب آپ رسول کی فرما برداری کریں گے، جہاں میرا رسول تمہیں بٹھا دے تم بیٹھ جاؤ، جہاں اٹھا دے تم اٹھ جاؤ، جہاں دوڑا دے تم دوڑنے لگ جاؤ، جب ایسا کرو گے تو پھر تمہاری محبت جو ہے وہ گنی جائے گی کہ اللہ کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ رسول ادھر کو چلائے، آپ ادھر کو بھاگ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلا دیا ہے، خوشی کا لے لیجئے یا غمی کا لے لیجئے، کیونکہ ہر چیز کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح کر دیا ہے، بلکہ پھر گواہی لی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کائنات کے لوگوں بتلاؤ، میں نے جو اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے تمہارے تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ گواہی لی، سب نے یک زباں ہو کر یکجا ہو کر کے کہا کہ بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، یہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلا دی ہے۔
اب وہ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی میرے عزیز دوستو جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل نہیں کیا یا کر کے نہیں دکھایا یا جو آپ کے سامنے نہیں کیا گیا اور آپ نے جو اس کے اوپر ہاں نہ کی ہو۔ باتیں سمجھنے کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم عمل کرتے چلے جائیں اور عمل قبول بھی نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد ہے، رب کائنات نے فرمایا ایمان کے دعوے دارو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع کر دیے جائیں، اطاعت نہیں کرو گے۔ اب چوتھے پارے میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ نماز پڑھو جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور آپ نے باقاعدہ فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح جو ہے تم نماز پڑھو، تب تمہاری نماز قبول ہوگی۔ ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، ہاتھ آگے بڑھایا کہ سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ جا کر کے نماز ادا کر، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر آیا، پھر آپ نے وہی الفاظ دہرائے۔ اب وہ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جیسی تیسی آتی تھی، میں نے ادا کر دی ہے، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیسے پڑھوں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، تو نے تو بڑی جلدی مچائی ہے، نماز ایسے نہیں پڑھتے۔ پھر اس نے پڑھی، یعنی کہ کوئی جلد بازی جو سنت سے ہٹ کر کے ادا کرتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا ہے کہ اس بندے کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقات و خیرات ہیں، اسی طرح خوشی کا کوئی موقع ہے، غمی کا کوئی موقع ہے، ہر موقع کے اوپر جو کچھ کرنا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بتلا چکے ہیں۔ اگر ہم مخالفت کریں گے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی، میرے عزیز دوستو بھائیو، رب تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، چھٹے سپارے میں فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، کان کھول کر کے سن لو، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں فرق کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اور جو دل کو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، اگرچہ وہ ایمان کے بڑے دعوے دار ہیں، صدقے جاواں، واری جاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے جائیں، لیکن یہ مومن کیا، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ پکے کافر ہیں، جو کچھ باتوں میں اطاعت کر لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر چھوڑا ہے۔ کیوں؟ یہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ سورۃ النور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، ان کے اوپر بہت بڑا کوئی فتنہ نازل ہو سکتا ہے، یا پھر عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، آج ہم ہر جگہ پر ہر کام کے اوپر جو ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ فرماتے ہیں عذاب آ جائے گا، اور جو عذاب کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گیا اس کی بدبختی کا کوئی حد اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہماری شادیاں ہیں اس کے اندر غمی خوشی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نظر آتی ہے۔ کوئی بھی دنیا جہان کا معاملہ لے لیجئے، تجارت ہے اس کے اندر جو اصول شرعی ہیں ان کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، معیشت ہے اس کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون هواه تبعا لما جئت به، کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری شریعت جو میں لایا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اپنی خوشی اپنی غمی جو ہے میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں کر لیتا، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آئیے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو معمولات زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے معمولات ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں قرآن کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر ہم جا کر کے پچھتائیں۔ اب قیامت کے دن کے حالات اللہ نے بتلا دیے ہیں، عاملۃ ناصبہ، عمل بھی کرنے والے تھے لیکن تسلا نارن حامیہ، ان کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ وقت آنے والا ہے اور آ کر کے رہنے والا ہے۔ خوشخبری ہے ان خوش قسمت انسانوں کے لیے کہ جو اپنے اعمال کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال سنت کے مخالف ہیں یا سنت کے موافق ہے۔ سنت کے کہیں مخالفت تو نہیں ہم کرتے، اللہ کی ایسی مخلوق بھی موجود ہے اور کچھ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے کسی نے بتا دیا وہ ویسے ہی کرتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سنت پر مٹنے والے تھے، آپ کے لب مبارک سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، کچھ ایسے بھی مومن بندے ہیں میرے اس دنیا میں، جب اللہ اور اس کا رسول ان کو بلاتا ہے، ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اب اطاعت کر کے عمل کر کے دکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے۔ فیصلہ کس کا آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا، اور کہتے ہیں کہ بس بھی اب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کر گزرے گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جوتے اتار دیے، نماز کے اندر جوتے پہنے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتوں کو اتار دیا، صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے اتار دیے ہیں، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ نماز کے بعد پوچھتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے تھے؟
آپ نے کیوں اتارے تھے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کیوں اتارے تھے؟ ہمیں تو نہیں پتا کیوں اتارے، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کے عمل کی اقتدا کی اور ہم نے بھی اتار دیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا تھا ایک دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اونٹ پہ سوار ہوئے اور آپ بھی مسکرا دیے تھے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کیوں مسکرائے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، اب جب تک میں اونٹ پر سوار ہوتا رہوں گا میں اسی طرح مسکراتا رہوں گا۔ یہ ہے اطاعت۔ اب پتہ نہیں کیوں، اب دیکھیے رب تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ ہوا کب ہے؟ نماز کے اندر ہوا۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی بلندیوں کی طرف جب آپ کا چہرہ اٹھتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وجہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں اٹھتا ہے۔ ان قریب ہم ایسا کر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ جو چاہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، کر دیں گے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر ہی اللہ کا حکم آ گیا بیت المقدس کی جگہ چھوڑیے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ نماز کے اندر آیا نا حکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی قبلہ جو تبدیل کر لیا، رخ موڑ دیا، رکوع کی حالت میں ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی دیکھا، اسی لمحے اپنا منہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا قبلہ۔ یہ نہیں پوچھا نماز کے بعد پوچھیں گے، یہ سوچا ہی نہیں کہ نماز کے بعد پوچھیں گے کہ کیوں کیا، کیا ہوا۔ آپ نے منہ ہی اپنا پھیر لیا ہے، پھر ہم جو ہے اپنا منہ تبدیل کریں گے۔ یہ اطاعت ہے جس کا ذکر اللہ قرآن پاک میں کرتے ہیں، سمعنا واطعنا۔ یا اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں تو ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ ادا ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ لوگوں کو کہا بیٹھ جائیے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اور کہاں؟ جہاں پر لوگ جوتے اتارا کرتے تھے، جوتوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو ادھر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا بیٹھ جائیے۔ فرمایا میں نے تو ان کو کہا ہے، آپ تو آگے آ جائیے، میں نے آپ کو تو نہیں کہا۔ آپ فرماتے اللہ کے رسول جب آپ کا حکم بیٹھنے کا آ گیا ہے تو پھر عبداللہ کو اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے دل نے یہی سمجھا کہ یہی اطاعت ہے اللہ کے رسول کی کہ جہاں جگہ ملتی ہے بس بیٹھ جائیے۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت ہے۔ آج ہمیں اپنے حالات پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ شراب آج کے بعد حرام کر دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، بڑے ہوئے مٹکے جو ہیں لوگوں نے روڑ دیے، گرا دیے، مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ پانی کی طرح شراب سے بھری ہوئی تھی۔ حکم کس کا آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب گھریلو گدا جب حرام کر دیا گیا، پہلے حلال تھا، لوگوں نے ہنڈیاں پکائی ہوئی، بھوک لگی ہوئی ہے، اور سب نے جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، پکی ہوئی ہنڈیاں جو ہے اس کو گرا دیا، کھایا نہیں ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے پکایا ہے۔ آئیے مسلمانوں، آئی دیکھیے، ہمیں بھی جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آئے تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت تھی۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
کائنات کے لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے محبوب ساتھیوں کی طرح ایمان لا کر کے دکھاؤ، ان کی طرح لاؤ۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ منادی کو آواز لگاؤ، جہاد پہ نکلنا ہے، سارے لوگ آ جائیں۔ سارے لوگ آئے، ان کے اندر ایک ایسا بندہ بھی آ گیا جس کی آج ہی شادی ہوئی تھی اور پہلا دن ہے شادی کا، اور جب اس نے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے والے کی آواز کو سنا تو بیوی کو بتلایا بھی نہیں اور گھر سے نکل گئے۔ آواز کس کی آئی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جہاد پہ جانا ہے۔ اب پہلی رات ہے۔ عزیز دوستو، لڑتے لڑتے سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے۔ اب بیوی کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غسل دے دیجئے۔ جنابت کا غسل فرض تھا حنظلہ پر، جنبی تھے، یہ غسل کے بغیر آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کی بیوی کو خوشخبری دے دیجئے، بتلا دیجئے کہ اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دے دیا ہے۔ جب لوگ نکلتے تھے اللہ کے رسول کے حکم پہ، اطاعت پہ، تو پھر اللہ ایسے انعام اور اجروں سے نوازا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تو نہیں ہم چل رہے؟ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کا تھوڑا سا منظر آپ کو بتلا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ باتیں آپ کی ہمدردی کے لیے ہے، یہ باتیں آپ کی محبت میں ہیں، اللہ کی قسم ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس دن لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم فلاں کے پیچھے نہ لگے ہوئے ہوتے، فلاں کو دوست نہ بناتے، کیونکہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، اس نے ہمیں رستے سے ہٹا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اس دن یہ لوگ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چلتے، جیسے قرآن کہتا تھا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہتا تھا ویسے ہم کرتے اور آج ہم رسوا نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور گروہ ہوگا، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور ساتھ کہیں گے ہائے کاش کہ میں فلاں کو بھی دوست نہ بناتا، فلاں کو بھی اپنا رہبر نہ مانتا، میں نے رسول کو چھوڑ دیا اور فلاں کو اپنا قائد و لیڈر مان لیا۔ سب سے بڑا رہبر و رہنما کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی قرآن نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے آئیے انہی کے پیچھے چلیے، انہی کے پیچھے چلنے سے نجات ہے، اور انہی کی اطاعت میں جنت الفردوس ہے، اور صراط مستقیم انہی کی اطاعت کا نام ہے۔ کسی اور کے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ ہائے بہت بڑی گمراہی میں آج ہم آگے ہیں، اب بچنے کی کوئی جو ہے وہ راہ اور رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے اللہ ہمیں تو اب پتہ ہے
ہماری نجات نہیں ہے، لیکن ایک کام، ایک گزارش جو ہے ہماری مان لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم چلتے رہے ہیں ان کو آج دوہرا عذاب دے، تاکہ ہمارے بھی دل ٹھنڈے ہو جائیں، سینے ٹھنڈے ہو جائیں کہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ کاش ہم رسول کے پیچھے چلتے، قرآن اور سنت کے پیچھے چلتے، آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ یہ قیامت کے دن کے مناظر ہیں جو قرآن نے کھینچا ہے نقشہ، ان کا اپنی طرف سے بات نہیں ہے۔ اور آخری حدیث اور بات ختم ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے حوض پر لوگوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، لوگ آتے جائیں گے، میں پہچانتا جاؤں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، خربوں لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آخری انسان جو ہے وہ بھی وہاں ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں کے 5 کلیان جو ہیں، وضو کے اعضاء جو ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے شہزادے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، ان کے اور میرے درمیان جو ہے رکاوٹ اور ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہے، یہ ماجرا کیسا ہے، رکاوٹ کیوں حائل کی گئی ہے؟ غور طلب بات ہے، سنیے، اپنے قلوب و اذہان کے اندر اس بات کو آج جگہ دیجیے اور سوچئے میرے عزیز دوستو، یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، آپ کی بات جھوٹی تو دور کی بات، اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں سے اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ ماجرا اور معاملہ کیوں ہے، ان کے اور میرے درمیان یہ رکاوٹ حائل کیوں کی گئی ہے؟ مجھے بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد نئی نئی چیزوں کے اوپر دین سمجھ کے عمل کیا کرتے تھے۔ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مجھے اور ان کو مجھ سے دور کر دیجئے، میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں نے مکہ کے اندر مارے کھائیں، خالص دین پہنچایا، جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، لوگوں نے تو مجھے کہا تھا، پیشکش کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دین پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کیجئے، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی کر لیجئے، کوئی بات نہیں۔ ہم یہ پرپوزل لوگوں نے میرے سامنے پیش کی تھی، لیکن مجھے اللہ کا حکم تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، جو آسمانوں کے رب نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ میں سچا ہوں، میں نے مارے بھی کھائی، سارا کچھ کیا، لیکن خالص دین پہنچایا اور اسی کے اوپر عمل کیا ہے۔ آج عزیز دوستو بھائیو، خالص تو کچھ ملتا نہیں ہے، اگر کہیں سے مل جائے تو وہ قرآن و سنت ہے، خالص قرآن و سنت کے اوپر عمل کیجئے۔ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا سوال ہے کہ اگر ہم نے خود قرآن کو نہ پڑھا، خود رسول گرامی علیہ السلام کے فرامین کو نہ پڑھا، ہماری وہ آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو خود اپنی نظروں کے اندر سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک گھر ہی بنانا ہو تو ہم اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی مزدور جو ہے وہ کوئی چیز نہ چرا لے، یا کام جو ہے وہ کم نہ کر کے چلا جائے،
کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں کا اور آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ قرآن پاک کو خود سے پڑھیے کہ آپ کے رب نے کیا پیغام تمہارے نام جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ یہ انسانیت کے نام پیغام ہے رب ارض و سما کا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر کرم کیا ہے، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کا رستہ دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح فرمان ہے وہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتلاتے ہیں۔ آئیے انہی کے اوپر عمل کیجئے۔ آج دوسری شرط جو ہے قبولیت اعمال کی وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، جس کے اوپر بڑی وضاحت پچھلے جمعے میں ہم نے کی تھی کہ عقیدہ توحید کے بغیر بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بھی ہمارا عمل ہو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، آپ کی اطاعت میں ہو، آپ کی فرما برداری میں ہو۔ اور ایک اور شرط جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ہم بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ جو کچھ سنایا ہے اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، اور آخری وقت پر ہم سب کو اللہ کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔